السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے درود و سلام و پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی باتیں، اس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، تو نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم جو ہے ایک دوسرے سے بغض رکھو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ باتیں ہیں جو اخلاق میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور باہمی تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں، اور ان میں سرفہرست بدگمانی ہے۔ اور بدگمانی یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں ایک بڑی رائے قائم کرے، جبکہ اس کے پاس صحیح بنیاد اور واضح قرینہ موجود نہ ہو۔ اس صورت میں وہ خلاف واقعہ باتیں اس کے طرف منسوب کرنے لگتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے خلاف اقدام بھی کر بیٹھتا ہے، اور جب پھر اصل صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر پچھتانے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور قرآن کریم میں بھی بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور ٹو لگانا بھی، یہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے۔ جو انسان اپنے اخلاق کو صحت مند اور تندرست رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے عیب تلاش کرے گا تاکہ اس کی اصلاح ہو، اور جو اپنی اصلاح کی طرف سے غافل ہو تو وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرتا رہے گا۔ حسد یہ ہے کہ آدمی کسی کی خوبی یا خوشحالی کو دیکھ نہ سکے، اور اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ جن نعمتوں سے وہ نوازا گیا ہے وہ نعمتیں اس سے چھن جائیں۔ اس طرح آدمی خود حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی سے خود غرضی کی بنا پر بغض و عداوت رکھنا، یہ دل کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام انسان کے دل کو ہر قسم کی قدرت اور ہر قسم کی بیماری سے پاک رکھنا اور پاک کرنا چاہتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے باہمی اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔